ایک خاتون اپنی ڈیوٹی پر تھی جب اسے گھر سے فون کال موصول ہوئی کہ آپ کی بیٹی سخت بیمار ہے، اچانک اسے بخار ہو گیا ہے جو لمحہ بلمحہ تیز تیز ہوتا جا رہا ہے۔ خاتون گھر کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں ایک فارمیسی پر دوا لینے کے لیے رک گئی۔ جب واپس وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی تو اسے پتا چلا کہ بکھلاہٹ میں گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں۔ گاڑی کھولنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، نہ اسے یہ معلوم تھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے۔ مشکل وقت میں ایسی دوہری مصیبت لازماً پیش آتی ہے جب بکھلاہٹ میں انسان احتیاط کا دامن چھوڑ کر کچھ مزید الٹا کر بیٹھتا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے حواس اور اقدامات پر متناسب انداز میں قابو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اضافی جھنجھٹ کھڑا نہ ہو جائے۔ خاتون نے اپنے گھر فون کر کے بچی کی صورتحال معلوم کی جو بدستور خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آیا کو بتایا کہ میری گاڑی کی چابیاں اندر ہی لاک ہو چکی ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ آیا نے اسے بتایا کہ اگر قریب سے کوئی کوٹ کا ہینگر مل جائے تو اس کا تار شیشے میں پھنسا کر اسے نیچے کیا جا سکتا ہے۔ قریب ہی ایک ڈرائی کلینر کی دکان تھی اور وہاں سے اسے کوٹ کا ہینگر تو مل گیا مگر اسے استعمال کرنے سے وہ قاصر رہی۔ خاتون کی مشکل دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ کسی نے دوسرے قسم کی چابیاں لگانے کی کوشش کی، کسی نے میکینک اور کسی نے چابی بنانے والا ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود ہی رہا۔ اس علاقے میں ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ لمحہ لمحہ قیمتی تھا۔ جس قدر بھی وقت ہاتھوں سے پھسلا جا رہا تھا اس خاتون کی بے چینی میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ مختلف چابیاں ٹرائی کرنے والے نوجوانوں نے آخر بے بس ہو کر افسوس کی شکل میں کندھے اچکائے اور سوری کہہ کے ہارے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ خاتون نے آخری امید ٹوٹنے پر ہینگر ہاتھ سے پھینک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ غم کے مارے اس کا حال گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آخری امید کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کندھے جھکا دیے۔ سوائے رونے اور فریاد کرنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کوئی اور سواری بھی نہیں تھی کہ وہ گھر پہنچ سکے۔ لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے مگر اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں ایک تیز گڑگڑاہٹ بھری پرانی سی کار آ کے رکی۔ اس کے اندر سے دراز قد، الجھے بال اور پرانگدہ لباس والا ایک شخص برآمد ہوا اور مجموعے کو چیرتا ہوا خاتون کے پاس آ گیا۔ پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے محترمہ، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ لحیم شہیم ادھیڑ عمر شخص جو میلے سے دھسے میں ملبوس تھا، اس نے اپنی بھاری بھرکم کھردری آواز میں خاتون کا مسئلہ دریافت کیا۔ خاتون بدستور زمین پر ہاتھ دھرے گاڑی کے ساتھ ماتھا ٹکائے غم سے نڈھال بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر سوال کرنے والے کا سراپا دیکھا اور سوچا یہ بدحال انسان شاید اتنا بھی نہیں جانتا ہوگا جتنا کام کاریگر لوگوں نے بطور کوشش کر کے دکھایا، اس لیے اسے جواب دینے کی کوئی ہمت نہیں ہوئی۔ قریب ہی کھڑے ایک شخص نے آنے والے مسکین کے سامنے مسئلہ اجاگر کیا تو اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور خاتون سے کہا کہ اٹھ جاؤ بی بی، اٹھ جاؤ، خدا نے آج تمہاری بھی سن لی ہے اور میرا گھیراؤ بھی خوب کیا ہے۔ مسکین صورت شخص نے اپنے ہوڈ کی لیسز کھولیں، سر سے ہوڈ اتارا اور الجھی ہوئی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کوئی بھاگ کر جائے اور کہیں سے مجھے ایک کوٹ ہینگر یا تار کا کوئی ٹکڑا لا دے۔ ایک نوجوان نے کوٹ ہینگر اٹھایا اور اسے تھما دیا۔ اس نے ہینگر کا سرا ایک مخصوص انداز میں تھوڑا سا سیدھا کیا اور اگلی ہی آن میں گاڑی کا لاک کھول دیا۔ خاتون نے بے اختیار خوشی سے بطور تشکر اس کے ساتھ معانقہ کیا اور بولتی چلی گئی، ارے واہ، تم تو کوئی فرشتہ صفت انسان ہو، یا شاید تم کوئی فرشتہ ہی ہو جو اس آڑے وقت میں میری مدد کے لیے پہنچے۔ یقین کرو کہ جو احسان تم نے میرے اوپر کیا ہے اس کے لیے میں تمہاری دل و جان سے مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ مائی کائنڈ اینجل۔ خاتون کی بات سن کر وہ گویا ہوا، نہیں خاتون، فرشتہ تو دور کی بات ہے، میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں، میں ایک کار چور ہوں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی مجھے رہائی ملی ہے اور میں بے مقصد اس سڑک پر ہو لیا۔ ہاں، البتہ قید کے دوران مجھے یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اب مجھے خدا کے دائرے میں آ جانا چاہیے، مگر طبیعت کی ہٹ دھرمی اس خیال کے ہمیشہ آڑے آتی رہی اور میں اس سوچ کو جھٹک دیا کرتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے مجھے یہ خیال بھی آنے لگا تھا کہ خدا اگر مجھے اپنی کوئی خاص
निशानी दिखाए तो फिर सोचा जा सकता है और वो निशानी अभी अभी मैंने देख ली है। जिंदगी में आज पहली बार यूं सरे आम ताला तोड़ा है, फिर भी बजाय खौफ के खुशी महसूस हो रही है। मैंने आज खुदा की खुशनुदी को बड़े करीब से महसूस किया है। खातून ने रवां आंसू पोंछते हुए एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और गोया हुई कि तुमने सच कहा, मुझे भी इसमें खुदा की एक खास निशानी नजर आई है। उसने ना सिर्फ मेरी इस्तदा पर जवाब दिया है बल्कि मेरी मदद के लिए कोई आम नहीं बल्कि इस काम के एक पक्के माहिर को भेजा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।